کوئی پاکستانی جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا. ہم یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کے فیصلے لندن بیٹھ کے ہوں. امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے فیصلے کرنے والا؟ ہمیشہ انہوں نے اس ملک کو گدھوں کی طرح نوچ کے کھایا ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کے جلسوں میں عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کا جوش جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مختلف پلے کارڈز لے کر آتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں ان کا جذبہ بھی دیدنی اور بڑا ہی غیر معمولی ہے. میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں جنہوں نے کچھ پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس پر لکھی ہیں. انہوں نے لکھا جی غنڈہ راج نامنظور، آئی ایم ناٹ نیوٹرل، اور انہوں نے لکھا ہے say no to imported government. سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا لکھا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو غنڈہ راج کی وہ ہم نے نامنظور کیا ہے، وہ تو جیسے آپ نے کل رات کو دیکھا، بلکہ پچھلے 1.5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے زور زبردستی سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اپنے آپ کو الیکشن کروایا اور اس کے کتنا لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور آئینی طریقے سے گورنر صاحب نے اس کو انکاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کی. پھر دھڑلے کے ساتھ اور اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرتے ہوئے زور زبردستی سے انہوں نے حلف اٹھایا. اور کل رات کو انہوں نے جو جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ سارے میڈیا نے اس کی کوریج کی ہے. تو پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ سیالکوٹ کی عوام جو ہے وہ اس غنڈہ راج کو، غنڈہ گردی کی حکومت کو سرے سے نامنظور کرتی ہے. نہ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور نہ ہم ان کو اپنا وزیر اعلیٰ تسلیم کریں گے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ آئی ایم ناٹ نیوٹرل، کوئی پاکستانی جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے. ہم یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کے فیصلے، 22 کروڑ عوام کے فیصلے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے فیصلے جو ہیں وہ لندن بیٹھ کے ہوں اور وہاں پہ امریکہ میں جس کا دل چاہے چند پیسے خرچ کر کے، چند ڈالرز خرچ کر کے، جب ان کا دل چاہے تو وہ ہمارے یہاں سے حکومتوں کو چینج کر دے. پاکستان کی عوام اس کی اجازت بالکل نہیں دے رہی ہے اور ہم اس میں بالکل نیوٹرل نہیں رہیں گے. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں پرامن رہتے ہوئے احتجاج کریں گے اس ساری کارروائی کے خلاف، اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور جہاں جہاں وہ ہمیں کال دیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے لیڈر کو ان کے اس سٹانس میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں جی، آپ کیا کہیں گے اور کیا لکھیں؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو یہ بالکل ایک امپورٹڈ حکومت ہے، یہ ایک کٹ پتلی حکومت بن چکی ہے اور یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں. امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے فیصلے کرنے والا؟ وہ کون ہوتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو ہٹانے والا؟ اور جو یہ لوگ سازش میں ملوث ہے وہ سن لیں، ہمارا وزیر اعظم کل بھی عمران خان تھا اور آج بھی ہم عمران خان کو ہی اپنا وزیر اعظم سمجھتے ہیں. یہ چند روزہ انہوں نے یہ دکم پیل کر کے یہ کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہم ان کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیں گے. یہ ملک ہمیشہ انہوں نے اس ملک کو گدھوں کی طرح نوچ کے کھایا ہے، جس نے جتنا کھایا ہے پھر یہ انہوں نے محفوظ کیا ہے، پھر یہ دوبارہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی جلسوں میں جاتی ہیں اور آج خان صاحب کو سامنے دیکھیں گے تو کیا جذبات ہیں؟ جی ہم تو بالکل، خان صاحب ہمارے لیے ایک مرشد بھی ہیں، ہمارے لیے ایک رہنما ہیں اور ہم اب ان کے اندر جو روحانیت کا پہلو آ گیا اور اب وہ جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، اب علماء کرام اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی ان کی طرف ہو گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کرم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب باقاعدہ الیکشن ہوتے تو ہو سکتا ہے اتنے لوگ ان کو سپورٹ نہ کرتے، لیکن جس طرح سے یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، علی بابا اور 40 چور والا حساب ہو گیا ہے، اس سے تو بالکل یہ 2/3 سے بھی زیادہ سے آئیں گے. اچھا، اگر میں یہ بتائیں لا الہ الا اللہ کی آپ نے بات کی، اور بھی بہت سے رہنما یہی نعرہ لگاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی لگاتے ہیں، تو عمران خان کے یہی نعرہ لگانے میں اور ان کے لگانے میں فرق کیا ہے؟ جی زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو تو نماز بھی پڑھنے نہیں آتی، اس کو تو نماز بھی پڑھنے نہیں آتی. وہ مذہب کے نام پہ ایک ڈکوسلا بازی ہے، وہ مذہب کا کارڈ جو ہے نا وہ اس کو یوز کرتا ہے. لیکن یہ بندہ جو ہے یہ اس کی 22 سال کی سٹرگل ہے اور اس نے مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہ نسل تیار کر رہا ہوں. اب وہ نسل تیار ہو چکی ہے. اب اس کے جو سپورٹر ہیں وہ باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک بریانی کے ڈبے پہ یا ایک وہ 1000 روپے میں ووٹ کاسٹ کریں گے. اب وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں اور یہ بھی ایک بچہ کچا جو ہے نا ان کا ایک رہ گیا ہوا ہے، یہ بھی ایک جھٹکے کی مار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے. شکریہ. تو یہ ناظرین خواتین تھی، ان کی آپ نے باتیں سنی. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.